کھانا کھاتے وقت بھی برکت ہوتی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا شروع کرو، برکت ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں، ناکل ولا نشبع، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، سیر نہیں ہوتے، کھانا بھی واپس مقدار ہوتا ہے، بعض اوقات انسان بہت زیادہ کھاتا ہے طبیعت نہیں بھرتی۔ آپ نے فرمایا لعلکم تاکلون متفرقین، لگتا ہے تم الگ الگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں جی الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ فرمایا اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ فیہ یبارک لکم فیہ، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے یبارک لکم فیہ، اللہ تمہارے اس کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ ہر بندہ برکت کا متلاشی ہے نا، یہ ہے برکت کا طریقہ، سارے گھر والے اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، بچوں سب نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی وہ بسم اللہ اول و آخر پڑھ لے، اہتمام کرنا یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں برکتیں ختم ہو گئی، بچہ باتیں کرتے کرتے آج کرسی پہ بیٹھتا ہے، کھانا شروع کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے اپنے ربیب کو، ابو سلمہ کے بیٹے کو دیکھا، وہ بھاگتا ہوا آیا، کھانا کھانا شروع کیا، پیارے پیغمبر نے یہ ہاتھ سے پکڑ لیا، کہا یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک وکل بیمینک، بیٹا بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کے ہر کام کا آغاز کریں، اس سے برکت ہوتی ہے۔ کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، برکت ہوتی ہے، یہ پیارے پیغمبر نے ضمانت دی ہے۔ پھر کھانا کھاتے میں جو غلطیاں کرتا تھا جس سے برکت ختم ہوتی ہے، پیارے پیغمبر نے اس پر بھی نشاندہی کی۔ آپ نے فرمایا البرکۃ تنزل فی وسط الطعام، ہم نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو، چھوٹا بچہ ہے اس کو نہ حدیث سناتے ہیں نہ عمل بتاتے ہیں۔ البرکۃ تنزل البرکۃ تنزل فی وسط الطعام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کھانا کھا رہے ہوتے ہو نا تو کھانے کے درمیان میں، پلیٹ کے درمیان میں، روٹی کے درمیان میں برکت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ فَكُلُوا مِنْ آفَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ، ارد گرد سے کھایا کرو، کناروں سے پہلے کھایا کرو، درمیان سے نہ کھاؤ پہلے، کہ درمیان کناروں سے کھاتے رہو گے، پھر جو اس کا وسط اور درمیان آئے گا اس کو کھاؤ گے تو اس وقت کافی حد تک برکت نازل ہو چکی ہوگی۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھا دیا کہ روٹی کے کناروں سے کھاتے درمیان میں کھانا ہے، پلیٹ کے کناروں سے کھاتے پھر درمیان سے کھانا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور آپ نے عمل سکھایا۔ برکت تنزل فی وسط الطعام، کھانے کے درمیان میں وسط، کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے، تم کھانے کے کناروں سے کھایا کرو تاکہ وسط تک پہنچو تو کافی حد تک برکت نازل ہو چکی ہو۔ آج ہم نہیں سکھاتے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان نسلط القصع، پیارے پیغمبر نے حکم دیا کہ اپنی پلیٹ صاف کیا کرو۔ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ بَرَكَةٌ، تمہیں نہیں پتا کہ پوری پلیٹ میں کس جگہ کھانے کے کس حصے میں برکت تھی، صاف کیا کرو، تھوڑا ڈالو نا۔ انسان کے کھانے میں برکت ہے، تھوڑا ڈالا ہے، تھوڑا صاف کر گیا تو برکت بھی صاف اس کو مل گئی، زیادہ ڈالا جو چھوڑا ہو سکتا ہے اس میں برکت ہو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پلیٹ کو صاف کریں، انکم لا تدرون فی ای طعامکم برکہ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اور یہاں ایک اور حدیث بھی سن لیں، شاید ہم نہ سن پائے ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب گرم سالن یہ آتی تو اس کو تھوڑی دیر ڈھانپ لیتی، فرماتی اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک کے رکھو حتیٰ کہ اس کی گرمائش تھوڑی سی ختم ہو جائے، کہ میں نے پیارے پیغمبر سے سنا ہے کہ جب کھانے کی تھوڑی سی گرمائش ختم ہو جاتی ہے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں گرم روٹی لاؤ، گرم سالن سامنے رکھو، اور بھائی کہاں گئی سنتیں؟ نہ آج ہم بولتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو کھانے میں برکت ہے، کناروں سے کھاتے رہو تو درمیان میں برکت ہے، پلیٹ کو صاف کرو تو اس میں کھانے میں برکت ہے، کھانے کی تھوڑی سی گرمائش ختم کر پاؤ تو اس میں برکت ہے۔ صرف کھانے میں کتنی برکت ہے پیارے پیغمبر نے پیش کر دی اور ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ یہ بظاہر چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اس میں بڑی برکت ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے بظاہر چھوٹی چیزیں
ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو کس چیز برکت کیا ہے، کس چیز میں اللہ کے نبی نے برکت بتائی ہے، اور کیا کیا وہ اسباب ہے جس سے برکت دور ہوتی ہے اور برکت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ خود کی سوالات میں کچھ خطوات میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بابرکت بنا دے، ہمارے گھر کو بابرکت بنا دے، اللہ ہمارے اہل و عیال میں برکت پیدا فرما دے۔ اللہم بارک لنا فیما اعطیت، اللہم بارک لنا فیما اعطیت، اللہم بارک لنا فیما اعطیت۔ واقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت۔